پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ مختصر لڑائی تاریخ کی ایک منفرد فضائی جنگ تھی جس میں 100 سے زائد لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ اس فضائی جنگ نے ساؤتھ ایشیا میں طاقت کا توازن پاکستان کے حق میں کر دیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے بیک وقت جدید الیکٹرانک وارفیئر، اسپیس، سائبر اور ریڈار ٹیکنالوجی کو پوری مہارت سے استعمال کرتے ہوئے انڈیا کو شکست دے کر فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ 4 روز تک جاری رہنے والی پاک بھارت جنگ کے بعد سے چین کے G-10C طیاروں اور بھارت کے فرانسیسی رافیل طیاروں کے کئی تقابلی جائزے سامنے آ چکے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ رافیل دنیا کے بہترین لڑاکا طیاروں میں صف اول کا فائٹر جیٹ مانا جاتا ہے، جس کی دنیا میں دھوم مچی رہی، لیکن پاک بھارت جنگ کے بعد اب یہ سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ 6 اور 7 مئی کی شب 12:10 پر بھارت کی ایئر فورس نے رات کی تاریکی میں اپنے 60 سے زائد جیٹ فائٹر Su-30، MiG-29 اور جدید ترین رافیل طیاروں کو جارحیت کے لیے فضا میں بلند کیا، لیکن سامنے شاہینوں کی سیسا پلائی دیوار دیکھ کر اسے شدید دھچکا لگا اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے۔ بھارتی طیاروں نے اپنی حدود میں کئی 100 کلومیٹر دور سے پاکستان کے کئی شہری مقامات پر فضا سے میزائل حملے کیے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ جدید میزائلوں اور آلات سے لیس فخر پاکستان KF-17 تھنڈر، معراج اور چین سے حاصل کردہ J-10C طیاروں پر مشتمل شاہینوں نے حملہ کرنے والے بھارتی طیاروں کو سخت رد عمل دیا۔ شہادت کا عزم لیے نکلنے والے فضائی جان بازوں نے ٹارگٹ کر کے درجنوں ایسے دشمن طیاروں کو نشانہ بنایا جو پاکستانی آبادیوں پر حملہ کر رہے تھے۔ پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے بھارتی غرور کو خاک میں ملاتے ہوئے بھارت کا ٹھیک ٹھاک معاشی نقصان کیا۔ یوں دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی بڑی فضائی جنگ میں طویل فاصلے سے 100 سے زائد جدید جنگی طیاروں نے اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے جنگ میں حصہ لیا۔ یہ وہ منفرد فضائی معرکہ تھا جس میں فائٹر پائلٹس نے ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل رہ کر جنگ میں حصہ لیا۔ 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی اس فضائی جنگ میں پاکستان نے نئی تاریخ رقم کر دی اور بغیر کسی نقصان کے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان محدود جنگ میں معاملہ صرف بھارتی طیاروں کو گرانے کا نہیں، بلکہ جنگ کے دوران جدید اور تیز رفتار ٹیکنالوجی، تباہ کن ہتھیاروں کا درست سمت میں استعمال، دشمن کا کمیونیکیشن نظام جام کر دینا اور ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی بہترین صلاحیت کا اظہار بھی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ ایک ایسی منفرد فضائی جھڑپ تھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے بھارتی طیاروں کو ایک ایسے جال میں پھنسایا گیا جو زمینی ریڈار، فضا میں AWACS طیارے اور خلا میں موجود سیارے کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ بھارتی طیارے ایک ایک کر کے اس جال میں پھنستے چلے گئے۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی فورسز کے تربیتی معیار پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا کامیاب اور انتہائی مہارت سے استعمال پاک فضائیہ کی بہترین کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت کے مارے گئے جدید ترین رافیل طیاروں کی پائلٹ کی پریشانی میں پیغامات کی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے الیکٹرانک میکانزم کو جام کر دیا گیا تھا، جس کے باعث زمینی اور فضائی رابطے غیر فعال ہو گئے تھے۔ ISPR کی بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی طیاروں کا فضا سے زمینی ریڈار اور کنٹرول روم سے رابطہ ہی منقطع نہیں ہوا، بلکہ 7 معاون فائٹر جیٹ سے بھی رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ زمینی ریڈار اور AWACS طیارے سے رہنمائی، جام کرنے کی صلاحیت اور اسپیس اور سائبر ٹیکنالوجی کے مہارت سے استعمال نے فضائی جنگ کی تاریخ میں نیا باب رقم کر دیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستانی شاہینوں نے کمال مہارت اور ذہانت سے جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کیا اور چینی ساختہ 15PL ایک ریڈار گائیڈڈ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایئر ٹو ایئر میزائل سے دشمن کے جدید لڑاکا طیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنا ڈالا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مختصر جنگ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف واضح جیت نے اب ساؤتھ ایشیا میں طاقت کا توازن بدلتے ہوئے انڈیا کے بجائے پاکستان کے حق میں کر دیا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।